أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین حضرات، آپ کا علم ہے کہ ہم اپنی اس سیریز میں ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مقاصد سامنے آئے۔ ایک آپ کی بعثت کا عمومی مقصد، یعنی وہ کام کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام کے درمیان مشترک تھے، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، خوشخبری دینا، خبردار کرنا، راستہ دکھانا۔ اور پھر ہم نے سورہ صف کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا خصوصی مقصد پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہی اس لیے تھا، قرآن مجید دے کر اور دین اسلام دے کر، کہ آپ اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ سورہ صف میں ہم نے ایک کمپیریزن بھی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خود انتہائی جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے فیوریٹ تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں جو کام سونپا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں تورات ایک نئی شریعت عطا کر دی ہے، اب تم اس شریعت کو، اس قانون کو نافذ کرو، جس کے لیے فلسطین کو فتح کرو لڑ کر، اور وہاں پر یہ احکام نافذ کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام تر شان کے باوجود، ایک انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود، وہ مشن، وہ مقصد حاصل نہ کر سکے۔ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و عبور کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گول، یہ مقصد کیسے حاصل کیا؟ یہ ٹیم کیسے تیار کی؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، اور اس کے لیے جو انتخاب ہے وہ سورۃ جمعہ کا مطالعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم
إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین. اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تسبیح سے، اور یہ صورتوں کا سلسلہ جو سورۃ الحدید سے شروع ہوتا ہے، یہ 10 صورتیں ہیں اور سب کی سب مدنی ہیں. 27ویں پارے کے آخر میں سورہ حدید ہے، اس سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ پورا 28واں پارہ کور کرتے ہوئے سورۃ تحریم پر آ کر ختم ہوتا ہے. ان 10 صورتوں میں سے 5 صورتوں کی ابتدا اللہ کی تسبیح کے ذکر سے ہوتی ہے. 3 صورتوں میں ماضی کے صیغے میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور یہ سورہ حدید کا آغاز ہے. اور سورۃ حشر اور سورۃ الصف سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور 2 صورتوں کا آغاز مضارع کے صیغے میں یسبح سے ہوتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ سورہ جمعہ کا آغاز ہے. اور سورہ تغابن کا آغاز ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ تسبیح کرنے والی صورتیں ہیں. تو اس کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے تذکرے پر مشتمل ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کس اللہ کی؟ الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، العزیز بالادست ہے، آل مائٹی ہے، الحکیم حکمت والا ہے. اس کے بعد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہے جس نے اٹھایا، جس نے مبعوث فرمایا امیین میں ایک رسول. کہتے ہیں ماں کو. امی کے 2 مطلب کیے گئے ہیں. ایک تو ان پڑھ، جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے، ابھی باہر اس نے کچھ علم حاصل نہیں کیا کسی دوسرے سے، تو وہ امی ہے. یہ لفظ اہل عرب کے لیے، خاص طور پر اہل مکہ کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور 2500 سال سے اس قوم میں کوئی رسول نہیں آیا. اس کے مقابلے میں دوسری جو نسل ہے، دوسرا جو خاندان ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں. پھر جتنے بھی پیغمبروں کو نام ہمیں یاد ہیں ان میں سے اکثر وہ اسرائیلی پیغمبر ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب یہ اسرائیلی پیغمبر ہیں. اس اعتبار سے حضرت اسماعیل کی اولاد کو امیین کہا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ. مکہ مکرمہ پورے عرب کا کیپٹل رہا ہمیشہ سے، اور اب تو یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ مکہ مکرمہ پورے گلوب کا، پوری زمین کا سینٹر آف گریویٹی ہے. اور اسی سے ایک اور بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک ڈیٹ لائن ہے بحر الکاہل میں، پیسیفک اوشن میں ایک لائن کھینچی گئی ہے، فرضی لائن. اس کی ادھر تاریخ کچھ اور ہوتی ہے، ادھر تاریخ کچھ اور ہوتی ہے. حقیقتاً تو سورج غروب نہیں ہوتا زمین پر. آج میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور بالکل یہی وقت جو اس وقت پاکستان میں ہے دن کا، وہ وقت رات کا کیلیفورنیا میں ہے. تو سورج ایبسولوٹ سینس میں تو نہیں ڈوبتا، لیکن ایک کیلنڈر کی ترتیب کے لیے، حساب کتاب کے لیے
بحر الکاہل میں پیسیفک اوشن میں ایک لائن کھینچی گئی ہے، اس کی ادھر تاریخ کچھ اور ہوتی ہے، ادھر تاریخ کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ ایزیوم کر یہ ایک فرض کر لیا جاتا ہے کہ دن یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے اعتبار سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈیٹ لائن ہے۔ سب سے پہلے چاند وہاں نظر آئے گا، اور پھر اس سے مغرب کی طرف وہ دکھنا شروع ہوگا آہستہ 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 آہستہ، اور 24 گھنٹے میں وہ اپنا چکر مکمل کرے گا۔ اس لحاظ سے ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم سعودی عرب سے مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، 2 گھنٹے آگے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو 2 گھنٹے آگے سمجھیں گے تو پھر وہ ایک کنفیوژن سا رہے گا کہ وہ لیلۃ القدر یہ ہے یا لیلۃ القدر وہ ہے، یہ یوم عرفہ یہ ہے یا وہ ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ مکہ مکرمہ سے دن شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور پھر وہ 22 گھنٹے کے بعد چل کر وہ پاکستان پہنچے گا، تو پھر یہ سارا کنفیوژن ختم ہوگا، ایک ہی رات ہوگی لیلۃ القدر۔ اب بھی ایسے ہی ہے، لیکن اب ہم کیونکہ انگریزی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہمیں ایک کنفیوژن سا معلوم ہوتا ہے، تو یہ کنفیوژن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت کا جو ہمارا موضوع ہے کہ امیین کون ہیں؟ ام القریٰ کے رہنے والے، بستیوں کی ماں، دا کیپٹل ٹاؤن آف دا ورلڈ، دا کیپٹل ٹاؤن آف دا عربین پیننسولا، وہ مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے امیین کہلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت انہی کے اندر ہوئی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے امیین میں ایک رسول اٹھایا، ایک رسول مبعوث فرمایا، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 کام قرآن مجید میں 4 مرتبہ مینشن کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادوں سے دیواروں کو اٹھا رہے تھے، تو وہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ تیرے گھر کی تعمیر کو قبول فرما۔ اور پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلمان، اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت کھڑی کر، ایک مسلمان امت پیدا کر۔ اور پھر اس کے بعد وبعث فیہم رسولا منہم، پھر ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ پھر اسی صورت میں 4 رکوعوں کے بعد، یعنی 15ویں رکوع میں یہ آیت آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا وارد ہوئی، تو 18ویں رکوع کے آخر میں اس دعا کے پورے ہونے کی خبر دی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جیسے اللہ نے مبعوث فرما دیا ہے تم میں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی سورت آل عمران میں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ نے مبعوث فرما دیا، اٹھا دیا ایک پیغمبر خود انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔
اور پھر یہی بات جو ہے وہ یہاں پر سورہ جمعہ کی سینٹرل آیت، مرکزی آیت کے طور پر آئی ہے، تو آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں ایک مضمون کا 4 مرتبہ آنا، یہ اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے کہ یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا کام کر کے دکھایا کہ ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جو اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے تیار ہو گئی، اور صرف 21 سالوں میں، 21 قمری سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ یہ یقیناً ایک معجزہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ پروسیس کیا اختیار کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا ہتھیار تھا؟ آپ کے پاس وہ کون سا نسخہ تھا جس کو استعمال کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وہ جماعت تیار کی؟ مولانا حالی مسدس میں نقشہ کھینچتے ہیں اس قوم کا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہ وہ پانی پینے پر کہ میں پہلے پانی پینا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پہلے پانی پینا ہے، میں نے پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے، میں نے اپنے اسی پہ تلواریں کھینچ لی اور قتل کر دیا ایک دوسرے کو۔ لیکن چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جب جنگ قادسیہ میں ایک مجاہد کا خون بہہ گیا بہت اور پیاس لگی اسے پانی مانگا، اور سقا مشکیزہ لے کر اس کے پاس پہنچا اور کہا منہ کھولو میں پانی ڈالوں تمہارے منہ میں، تو ایک اور زخمی نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلا کے آؤ، میں بعد میں پیوں گا۔ جب وہ ساقی اس کے پاس پہنچا تو ایک تیسرے آدمی نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچا تو چوتھے نے مانگ لیا، اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ، اور جب وہ چوتھے کے پاس بھاگتا ہوا پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، بھاگ کر تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا، اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہ تبدیلی چھوٹی تبدیلی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی انسان تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی انسان تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا محنت کی، انہیں کیا کھلایا، انہیں کیا پلایا کہ وہ اللہ کے سپاہی بن گئے۔ یہ سبق آج ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر مولانا حالی ہی نے پھر اس کا جو بیان کیا وہ کیا تھا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یعنی یہ عظیم کارنامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انجام دیا، یہ ہے اصل میں آج کا ہمارا موضوع۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کام ہے اس کو 4 سٹیپس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کہ آپ نے انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی، اور آخری دم تک آپ یہ کام کرتے رہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ہم یعنی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر آن لائن یا لائیو، اس طرح کا کوئی قرآن مجید کا درس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کے ذریعے سے ان کو واضح و نصیحت فرماتے تھے۔ آپ وقتاً فوقتاً خطاب فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، اور انہیں قرآن مجید کی آیات سنا کر نصیحت فرماتے تھے۔ آپ کے خطبات کا جو سب سے زیادہ مین حصہ ہوتا تھا وہ قرآن مجید کی آیات ہوتی تھی۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتے تھے، جس سے ان کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ پہلے وہ دنیا کے طالب تھے، پھر وہ آخرت کے طالب ہو گئے۔ پہلے وہ دنیاوی زندگی کے بھوکے تھے، پھر وہ ابدی زندگی کے
خواہش مند ہو گئے. پہلے وہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑتے تھے، اب ہر شخص خواہش کرتا ہے کہ میری خیر ہے پہلے اس کو پانی پلا دو، وہ کہتا ہے پہلے اس کو پانی پلا دو. کوئی چھوٹی مثال نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہوئے. اب مدینہ منورہ میں وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مکہ مکرمہ میں کیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مدینہ منورہ میں کیا تھا. یعنی اگر آپ کے ذہن میں سیرت کا نقشہ ہو کہ سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کو بھی انتقال ہوا، اور اس کو ہم عام الحزن کے نام سے، غم کے سال کے نام سے پہچانتے ہیں سیرت النبی میں. اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نمبر 1 تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. مکہ مکرمہ ایک ہی قبیلے کا شہر تھا، وہاں کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا حلیف. تو جو ہی آپ کو بنو ہاشم کی ایک محفل میں خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا ابو لہب نے، تو آپ فوراً اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر آ گئے. اس لیے آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، کوئی بھی شخص آپ پر قتل کر سکتا تھا، آپ پر دسترازی کر سکتا تھا. اور باہر سے آپ نے پیغام بھیجا ہے 1-2 سرداروں کو کہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے، انہوں نے پناہ نہیں دی، تو آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں آپ کو پناہ نہیں ملی، بلکہ ایک دن میں وہ کچھ ہوا کہ جو پورے 10 سال میں مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا. اب یہ نبوت کا 11واں سال ہے، اور واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ مناجات آئی ہے کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے انہیں مجھ پر اختیار دے دیا جیسے مرضی سے ٹالے. اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات تھی، میری اور آپ کی مناجات نہیں تھی. اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو اجازت نہ دیتا تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے، چیز آئے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. لہذا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا. کیا مقصد تھا اس کا مقصد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی تھا. آپ کو یقین دہانی کرانا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور نبوت کے 11ویں سال کے رجب کے آخر میں 27ویں شب کو معراج ہوئی، اور اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اس حج میں یثرب یعنی مدینہ سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں منی میں ملاقات فرمائی. رات کے اندھیرے میں کیوں؟ کہ حج کے موسم میں، ایام حج میں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا. جس شخص سے، یہ ظاہر ہے کہ حج کے موسم میں پورے عرب سے لوگ حج کرنے آتے تھے، جس سے آپ بات کرنے لگے پیچھے سے بول پڑتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ تم پر جادو کر دے گا. لہذا آپ نے رات کے اندھیرے میں ملاقات کی اور اپنا تعارف کروایا. وہ سمجھ گئے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئے. وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ریکویسٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ہم بہت دور ہیں، روز روز آنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، آپ ہمیں ایک قرآن پڑھانے والا مقری، قرا یقرو کے معنی پڑھنا اور اقرا یقریو کے معنی پڑھانا، آپ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا عطا کر دیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 1 سال
انہوں نے مدینہ منورہ میں قرآن پڑھایا، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسے پڑھایا انہوں نے قرآن، شاید گھوٹ کے کہیں پلا دیا تھا ان کو، یا شاید قرآن مجید کو کوئی انجیکشن لگا دیے تھے جس سے وہ کاشتکار لوگ، یہ نیچر ہوتی ہے نا مختلف قوموں کی، مختلف خاندانوں کی، جیسے ہمارے ہاں پٹھان، راجپوت، جاٹ، ڈوگر، یہ مارشل ریسز شمار ہوتی ہیں، لڑنا بڑھنا ان کا مشغلہ ہے، لڑنا بھیڑنا ان کا مشغلہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شیخ، اس کو کاروبار سے غرض ہے، وہ کبھی اپنی دکان بند نہیں کرنا چاہتا، اور ایک کاشتکار، اس کو اپنی کاشت سے غرض ہے، اپنی فصل سے غرض ہے۔ پنجابی کا محاورہ ہے کہ واڈیاں دے دینا مرن دی ویل نہیں ہوتی، جب کٹائی کا موسم ہے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، تو وہ تو یہ لڑائی جھگڑے اور کورٹ کچہری اور تھانے کے چکر نہیں لگا سکتا۔ جب غزوہ بدر کے آغاز میں عتبہ بن ربیعہ آیا ہے سب سے پہلے میدان میں، اس نے دعوت دی کہ آؤ میدان میں، 3 انصاری صحابی نکل کر باہر آ گئے۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ آیا تھا، عتبہ، شیبہ اور ولید آئے تھے، 3 انصاری صحابی آ گئے۔ اس نے کہا پہلے تعارف کرواؤ اپنا، انہوں نے بتایا کہ ہم اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے نام ہے۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے چیخ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کراؤ۔ لیکن وہی کاشتکار جو سمجھے جاتے تھے کہ وہ نان مارشل ہیں، وہ لڑاکی نسل نہیں ہے، قرآن مجید جب ان کے اندر اترا تھے وہ شیر بن گئے، اور اگلے سال جب وہ آئے نبوت کے 13ویں سال، حج کے موسم میں، حج کے ایام میں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک امیزنگ پیشکش لے کے آئے۔ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو اپنے خاندان سے نکال دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں کوئی گھڑ سواری تو نہیں جا کے سکھائی تھی، انہیں تلوار چلانی تو نہیں سکھائی تھی، انہیں گتکا کھیلنا تو نہیں سکھایا تھا، انہیں جوڈو کراٹے تو نہیں سکھائے تھے، صرف قرآن پڑھایا تھا۔ اور یہ قرآن مجید کی قوت تسخیر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو قرآن پڑھایا تو وہ اللہ کے آخرت کے، جنت کے شہدائی ہو گئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے والوں کو قرآن پڑھایا، وہ شیر بن گئے اور قریش کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ ہی تو ہے جس نے امیین میں ایک پیغمبر کھڑا کیا، انہی میں سے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ اس کا مادہ زال کاف یا ہے، اور تزکیہ کہتے تھے پرانی عربی زبان میں گوڈی کے عمل کو، کہ ایک باغبان، ایک مالی ایک باغ لگاتا ہے اور اس میں کچھ پھول لگاتا ہے، پھولوں کے پودے لگاتا ہے، کچھ پھلوں کے پودے لگاتا ہے، کچھ اور خوبصورتی کے لیے پودے لگاتا ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ جھاڑ جھکاڑ بھی اگاتا ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ کھرپا لے کر، رمبا لے کے جاتا ہے، اور اس پہ سے فالتو جڑی بوٹیاں ہوتا ہے ان کو نکال کر باہر پھینکتا ہے، تاکہ وہ جو خوراک ہے ان پودوں کی وہ اس میں خامخواہ حصے دار نہ بن جائیں اور اصل پودوں کی نشو و نما میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو شخصیت بنائی ہے اس میں صلاحیت ہے کہ اوپر چڑھنے کی، وہ جو سورۃ فاطر میں فرمایا گیا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاک کلمہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے ڈرائیونگ فورس جو اس کو اوپر چڑھاتی ہے وہ عمل صالح ہے۔ لیکن یہ عمل صالح جو ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہیں، ارضی خواہشات بھی ہیں، زمینی خواہشات بھی ہیں۔
عام طور پر انسان ان کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا، آخرت کا طلبگار ہونا، خلوص، اخلاص، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، وہ نہیں پیدا ہوتی، بلکہ انسان جو ہے وہ سرکش اور خود سر بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس پہ سے جو اندر کی صفائی ہے، یہ کام وہ کام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا۔ سب سے پہلے آپ نے وہ جماعت تیار کی، وہ جو اکبر العبادی نے کہا تھا کہ خدا کے کام دیکھو، کیا بعد کیا ہے اور کیا پہلے؟ نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ تو غار ہرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ غور و فکر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا، آپ ڈھونڈ رہے تھے راستہ کہ میں کدھر جاؤں۔ ظلم ہے، انسان انسانوں کو مار رہا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا۔ آپ نے کئی اٹیمپٹس کیے، آپ نے پہلے بغیر سرمایہ کی خدمت کی، بیواؤں کی خبر گیری، یتیموں کی سرپرستی، پھر حضرت خدیجہ نے اپنا مال دے دیا، آپ نے اس میں سے خرچ کیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی کہ یہ تنے تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، تو آپ نے حلف الفضول جوائن کیے۔ لیکن وہاں بھی انشاءاللہ سیرت پر کبھی گفتگو ہوگی تو میں عرض کروں گا کہ ایسے ادارے، ایسی تنظیمیں یہ خود فریبی کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ ہم نے پہلے سال میں 500 آدمیوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال ہم نے 1500 آدمیوں کو کھانا کھلایا، اور آج ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خود پاکستان میں ایسی 1 سے زائد تنظیمیں ہیں جو ہر سال نہیں، روزانہ لاکھوں افراد کو مفت کھانا کھلاتے ہیں، لیکن غربت تو وہیں کی وہیں ہے، بھوک و افلاس تو وہیں کا وہیں ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً وہ غور و فکر تھا جو آپ غار ہرا میں فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے گراس روٹ لیول سے آپ ایک موومنٹ اٹھائیں گے نظریات کی بنیاد پر۔ اس کا پہلا نظریہ رب ہمارا، دوسرا نظریہ آخرت، اور تیسرا نظریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا، اس کی بنیاد پر۔ اور یہ کیسے اتارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اتارا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں، اندر سے ان کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اکثر اہل علم نے، مفسرین نے ان چاروں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ لیا ہے۔ تلاوت آیات یہ ایک علیحدہ عمل سمجھا ہے، اور تزکیہ ایک علیحدہ عمل سمجھا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو روایت چلی آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص پہلے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اور دین کے علم کی تحصیل کو مکمل کرنے کے بعد وہ کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، کسی صوفی بزرگ سے رابطہ کرتا ہے اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے۔ اور وہ پورا ایک فیلڈ ہے کہ کیسے وہ تزکیہ کرتے تھے۔ کوئی مفتی جو ہے وہ بھی اگر ان کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کرتا ہے تو اس سے وہ جوتے بھی سیدھے کراتے ہیں اور واش روم بھی صاف کراتے ہیں، تاکہ پہلے اس کی میں مر جائے، اس کی عقل ختم ہو جائے، اس کے اندر تکبر نہ رہے۔ یہ ان کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن مجید سنا سنا کر ہی ان کا تزکیہ کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عام مفسرین نے ان کاموں کو علیحدہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنانا یہ علیحدہ عمل ہے، تزکیہ نفس ایک علیحدہ عمل ہے، اور پھر کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن مجید کی تعلیم لیا ہے، اور حکمت، دانائی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کو حکمت قرار دیا ہے۔ لیکن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ان چاروں کو قرآن مجید سے متعلق سمجھتے ہیں۔ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ابتدائی جو ہماری ٹاکس ہوئی تھی ان میں سنتھیسس آف ایمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق
اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں تو حد ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور وہ کشتیاں جو سمندر میں انسانوں کے فائدے کا سامان لے کر چلتی ہیں اور جو پانی اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور یہاں پر جو بے شمار جاندار پھر رہے ہیں اور ہواؤں کے چلنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے معلق ہونے میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا وہ حصہ جو ایمان پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پہلا ہے. مکی قرآن آپ نوٹ کریں، یہ قرآن مجید کا 2/3 ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی. سورۃ انعام لے لیں، سورۃ واقعہ لے لیں، سورۃ رحمان لے لیں، سورۃ روم لے لیں، سورۃ نحل لے لیں. ان میں کیا ہے؟ یہ آفاقی آیات ہیں. اور سورہ زاریات میں فرمایا گیا فی الارض آیات للموقنین، زمین پر یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر. انسان شروع کرے دیکھنا، ایک ایک بال اللہ کی نشانی ہے. انسان کا خون اللہ کی نشانی ہے. یہ آنکھ اللہ کی نشانی ہے. یہ کان اللہ کی نشانی ہے. یہ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. میرا حلق، میرے ہونٹ، میرے دانت، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر میں اس کی طرف غور کروں اس پر تو یہ ایکسیڈنٹلی یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی. اس دنیا میں کوئی شخص کہے کہ یہ کام آپ سے آپ ہو گیا تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے. آپ سے آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کرتا ہے تو ہوتا ہے. تو انسان بن گیا، آپ سے آپ کیسے بن گیا؟ یعنی خواہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایوولوشن کے ذریعے سے ہوا تو ایوولوشن بھی آپ سے آپ تو نہیں ہوتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام سب کچھ کیا ہے. یہ کائنات بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، یہ زمین بنائی ہے، یہ بارشوں کا نظام ہے، یہ پودوں کے اگنے کا نظام ہے، پھر حیوانات ہیں ان کی پیدائش ہے، ان کی اموات ہیں، انسان ہے انسان کی پیدائش ہے، ان کی اموات ہے. یہ سب کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. پھر پچھلی امتوں کے واقعات، ڈراوا، دھمکاوا، باز آ جاؤ. دیکھو فرعون بڑا طاقت والا تھا لیکن ایک چٹکی میں فرق ہو گیا. پھر قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قد بھی ان کے اتنے اتنے لمبے تھے لیکن ہوا اتنی چلائی اللہ نے کہ ان کو اٹھا اٹھا کے پھینک دیا جیسے وہ لکڑی کے سوکھے تنے ہوں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو وہ آیات کے جن کے ذریعے سے انسان میں ایمان پیدا ہوتا ہے. ایمان جب یہ آیات انسان کے دل میں اترتی ہیں تو وہ دل کی صفائی ہوتی ہے. انسان اپنے خالق کو اپنے مالک کو پہچاننے لگتا ہے. انسان کو نظر آنے لگتا ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے اور وہ میرا مالک جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے. اور اس کا کلام جو اس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس میں وہ اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تزکیہ کرنے والی آیات ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تزکیہ کوئی علیحدہ عمل نہیں ہے، تلاوت آیات ہی کا نتیجہ تزکیہ نفس ہے. اور پھر اس کے بعد کتاب بک کو بھی کہتے ہیں اور کتاب احکام کو بھی کہتے ہیں. جیسے روزے کی آیات، کیسے فرض کیا گیا روزہ ہم پر قرآن مجید میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو آیت کے پہلے حصے میں حکم، کتاب، کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر حکمت اس کے ساتھ ہی آ گئی. تو محترم ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک
یہ چاروں آیات قرآن مجید ہی کے گرد گھومتی ہیں. تلاوت آیات قرآن مجید کا آیات والا حصہ، ایمان پیدا کرنے والا حصہ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت. یہ کیا ہے؟ یہ پہلا حصہ ہے. یہ جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ سنیں گے، دیکھیں نا، غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے اندر جہری نمازیں جو ہیں جن میں اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، اکثر سورت قاف سے آگے تک تلاوت کیا کرتے تھے، اور سورت قاف سے آخر تک ابتدائی جو 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ ہیں اکثر و بیشتر، اور ان میں قیامت کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة والعاديات ضبحا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها القارية ما القارية وما ادراك ما القارية الحاقة ما الحاقة. سب کیا ہے؟ یہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو یہ تلاوت آیات ہے، اس سے تزکیہ ہوا. اور پھر جب زمین ہموار ہو گئی، آپ بنجر زمین پر بیج پھینک دیں، کبھی ہوگا؟ ہرگز نہیں. پہلے کسان زمین تیار کرتا ہے، اس پر ہل چلاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے. جب وہ زمین نرم ہو جاتی ہے، پھر جب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ بیج برابر ہوتا ہے، پھر وہ فصل اگتی ہے، وہ پھل لاتا ہے. تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو صاف کیا اور احکام کے لیے ہموار کیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے احکام مدنی زندگی میں آنے شروع ہوئے تو پھر صحابہ کرام کو ان اعمال پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. آج ویسٹ کا مہذب معاشرہ، سو کالڈ مہذب معاشرہ، اس میں پچھلی صدی میں ایک امریکہ کے اندر ایک ایکٹ آیا، پروہیبیشن ایکٹ. وہ کیا تھا کہ شراب بین ہو گئی. کیسے بین ہوئی؟ اعداد و شمار کی بنیاد پر. کس نے ہر سال اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنی اموات واقع ہوتی ہیں، اتنے ٹاپ سیکرٹس لیک ہو جاتے ہیں، ہسپتالوں پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، پولیس کے اوپر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، لہذا بین ہو گئی. لیکن چھٹتی نہیں ہے کافر یہ منہ کو لگی ہوئی، لوگ چھوڑ نہیں سکے، اور وہ ایکٹ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا. آپ تصور کیجئے، عرب کے لوگ وہ پرانی شراب پیتے تھے جس میں نشہ بہت زیادہ ہوتا تھا. ایک حکم آیا، بات آتے ہو کہ نہیں سورہ مائدہ میں، اور لوگوں نے شراب کے بھرے ہوئے مٹکے توڑ دیے. حد کیا ہے؟ شراب کا ایک تاجر بہت بڑی مقدار میں شراب لے کے باہر سے آ رہا تھا. مدینے کے باہر اسے خبر ملی تھی بھائی شراب تو بین ہو گئی ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ضائع کر دو، اور اس نے وہ ساری شراب ضائع کر دی. کیسے ہوا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا معجزہ تھا کہ پہلے حل چلا کر تیار کیا، پھر احکام اور ساتھ ساتھ حکمتیں بتائیں. احکام کی سورس بھی پہلی سورس قرآن مجید ہے، اور حکمت کی بھی سب سے پہلی سورس قرآن مجید ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور یقیناً سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. جو میں نے آپ کو سنایا نا وہ حالی کے اشعار، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پہ لانے پہ جھگڑا، بات بات پر تلوار نکالی اور قتل کر دیا. لیکن وہ پوری انسانیت کے محافظ بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیال میں معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے. تو کیا ہوا؟ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہی سنی ہے نا، دل نے گواہی دی، قبول کر لیا، اور پھر ایسے منتظم بنے کہ ان کی مثال کوئی نہیں ہے. ان کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکا. خود ایک دفعہ جب حج سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ بالکل چت لیٹ گئے اور بہت روئے، اور فرمایا کہ میرے والد نے مجھے اونٹ چرانے پر لگایا اور میں یہاں سو گیا. میرے والد محترم آئے
انہوں نے کہا عمر تم کسی کام کے نہیں ہو. لیکن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا بنا دیا ہے. تو یہ ساری صلاحیتیں کیسے پیدا ہوئیں؟ یہ قرآن مجید کے ذریعے سے پیدا ہوئی. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جب یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وآخرین، اور دوسرے، منہم، ان میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام خود کیے. خود ہی آپ نے تلاوت آیات کا فریضہ انجام دیا اور ان کا تزکیہ کیا، اور خود ہی کتاب و حکمت کی تعلیم دی. لیکن اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین نے یہ کام کیا، صحابہ نے کیا، تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، ہوتے ہوتے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے. تو یہ میرا اور آپ کا ذکر ہے بھائی اور بہنوں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے جو ابھی ان کے ساتھ ملک نہیں ہے انہیں بھی. یعنی یہ دیکھیں نا، دوسری آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، جملہ ختم نہیں ہو رہا، لا لکھا ہوا اس کے اوپر. یہ شو کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چار کام کیے تھے یہ کنٹینیوس ہیں. ان لوگوں کو جو آپ کے مخاطب تھے، آپ کے سامنے تھے، ان پر تو آپ نے خود کیے، لیکن بعد والوں پر یہ کام بھی ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کے ذریعے سے ہوں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اس کے بعد پھر یہودیوں کی مثال دی. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، ان لوگوں کی مثال کے جو حامل تورات بنائے گئے، یعنی یہودی، ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، پھر انہوں نے اس تورات کو نہ اٹھایا جیسا کہ اٹھانے کا حق تھا. یعنی انہیں رسپانسبلٹی دی گئی، ذمہ داری دی گئی تورات کی، وارث بنائے گئے تورات کے، لیکن انہوں نے تورات کو نہ اٹھایا جیسا اٹھانا چاہیے تھا. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گدھا جس پر کتابوں کا بوجھ ڈالا گیا ہو، لادا گیا ہو. دیکھیے گدھے کا کام کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن، مال کو یہاں سے وہاں منتقل کر دینا. نو میٹر وہ مال کیا ہے، وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، وہ سیمنٹ یا ریت بھی ہو سکتی ہے، وہ گھر کا سامان بھی ہو سکتا ہے، وہ لکڑی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے برابر ہے. گدھا کتاب کھول کر پڑھ نہیں سکتا، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا. اگر کوئی مسلمان امت جس کے پاس اللہ کی وحی ہو، جیسے تورات یا جیسے ہمارے پاس قرآن ہے، اگر تو ہم صرف گدھے کی طرح اس کو صرف ٹرانسپورٹ ہی کریں گے بڑی عزت کے ساتھ کہ وہ گندی نہ ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اونچا رکھ کے لے کے جائیں، لیکن اس کو کھول کے پڑھے نا، تو پھر مسلمان امت کی مثال بھی گدھے کی سی ہوگی. تو کہا گیا کہ ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے لیکن انہوں نے تورات کو نہ اٹھایا جیسا کہ اٹھانا چاہیے تھا، کا مثل الحمار، ایسے جیسے کوئی گدھا، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے. یہودی تورات کو ڈسون نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، لیکن ان کا یہ طرز عمل، اس پر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مفتی جو وہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. اور بٹوین دا لائنز یہ پیغام بھائیو اور بہنوں یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے تو پھر ہم پر بھی یہی فتویٰ لگے گا کہ گویا ہم قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا. یہ جو صورتیں ہیں 10 صورتیں، سورۃ حدید سے لے کر سورۃ تحریم تک، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کے بھی آخری 5 سالوں میں یا سیکنڈ ہاف میں نازل ہوئی ہیں مورا لیس. ان میں اصل خطاب جو ہے مسلمانوں ہی کے تینوں گروہوں سے ہے، یعنی ریئل بلیور سے بھی، سچے ایمان والے ہیں ان سے بھی،
جو مسلمان ہیں سورہ حجرات کے الفاظ کے مطابق کہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوا لیکن کانشیس لیول پر ہے، وہ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور منافقین سے بھی ہے. تو یہاں اہل کتاب سے براہ راست خطاب نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو مسلمانوں کی عبرت کے لیے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا، تم ایسا نہ کرنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. یہاں بظاہر ان کو خطاب کیا گیا ہے لیکن آئینہ دکھانے کے لیے ان کو کوئی رہنمائی نہیں دی جا رہی. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، کہو اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے بڑے جہیتے اور پیارے ہو جیسا کہ وہ سمجھتے تھے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو. دنیا میں دھکے کو کھا رہے، ملو جا کے اللہ سے ملنے کی دعا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، فرمایا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس چیز کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہے. آخرت پر ایمان ہے تو جدھر جانا ہے وہاں کا بینک بیلنس چاہیے نا، کوئی ٹریولر چیک چاہیے آپ کو. یہاں دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ تو کام نہیں آئے گا، وہاں کا جو کرنسی ہے وہ تو اعمال ہے. تو انہوں نے پتا کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہوا ہے، لہذا وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ظلم کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ظلم کہتے ہیں نا انصافی کو، حق تلفی کو. اللہ کی آیات کا، اللہ کی کتاب کا ایک حق ہے. اللہ کی کتاب کا پہلا حق تو بلکہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کا یہ حق ادا نہیں کر رہا تو یہ اس کتاب کی حق تلفی کر رہا ہے، اسی کا نام ظلم ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. یعنی یہی لفظ جو ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین آیت نمبر 5 میں آیا، اور پھر آیت نمبر 7 میں پھر انہوں نے کہا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ضرور ملاقات کرنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف، اس ذات کی طرف، اس اللہ کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو، کیا کچھ کرتے رہے ہو. اب وہ جو اعمال نامہ ہے، جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ وہ رجسٹر کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں 60-70 سال کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ شاید اس کمرے سے بھی بڑا رجسٹر ہونا چاہیے. لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے اس کو کنسیو کرنا بڑا آسان بنا دیا ہے. یس، اب تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کمپیوٹر پہلے کمرے جتنا ہوتا تھا جب نیا نیا آیا تھا، پھر ڈیسک ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، پھر نوٹ بک آ گئی، اور اب یہ ہمارے موبائل جو ہیں سارے کے سارے یہ کمپیوٹر ہی تو ہیں. اور ایک یو ایس بی جو ہے وہ ٹی وی میں آ گئی. یعنی پہلے وہ آئی تھی اس میں ایم بیز میں اور پھر جی بیز میں، اور اب ٹی بیز میں آ گئی. کتنا ڈیٹا اس میں سٹور ہو سکتا ہے. اب یہ بڑا آسان ہو گیا کہ پوری کی پوری زندگی، چھوٹے سے چھوٹا عمل، اور یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ وہ کس شکل میں ہوگا. میرا جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید ویڈیو فارم میں ہوگا کہ جب وہ یوں کر کے چلے گی فلم میرے سامنے تو میں اس کا انکار نہیں کر سکوں گا، کوئی یہ تو میں ہی ہوں. یہ ریکارڈ کیسے آ گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ہمارے سامنے لائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس سورت کا دوسرا رکوع جو ہے وہ جمعے کے احکام اور حکمت پر مشتمل ہے. جمعہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے. یجلسو بینہما، آپ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے. ہم دیکھتے ہیں نا جمعے میں خطیب ایک خطبہ دیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ کے خطبہ. میں چھوٹا تھا تو میں بڑا محظوظ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے خطیب صاحب کیا کرتے ہیں،
تھک جاتے ہیں پتہ نہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے پھر جھٹ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن معلوم ہوا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں اور جمعے کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں, تو 2 رکعتوں کا قائم مقام وہ خطبہ ہے جو 2 خطبوں کی شکل میں دیا جاتا ہے. ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو یہ 2 خطبوں کا کتب نہیں بنتا. کنٹینیوس خطبہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس کے درمیان بیٹھنا. اچھا, خطبوں کے درمیان آپ کیا کرتے تھے؟ اسی روایت میں ہے مسلم شریف کی کہ یجلسوا بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس, کہ آپ ان کے درمیان بیٹھتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے تھے, لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. یعنی وہی جو یتلو علیہم آیاتی آیت نمبر 2 میں آیا تھا, اسی کا جو ریگولر پروگرام دیا گیا ہے وہ جمعے کا نظام ہے. تعلیم بالغاں, ایک تو نا بچے ناظرہ پڑھتے ہیں یا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کسی مدرسے میں داخل ہو کر دین کے علم کی تحصیل کرتا ہے, لیکن عام مسلمانوں کے لیے تعلیم بالغاں کا نظام کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اب ان کا کوئی نائب وہ ممبر پر کھڑا ہو کر وہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر لوگوں کو نصیحت کرے. یہ کیا ہے؟ جو جمعے کا نظام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں اور ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں. جو پرانے تراجم ہیں اردو کے, ان میں آپ نوٹ کیجئے گا, وہاں ذکر کا ترجمہ نصیحت کیا جاتا ہے. جدید تراجم میں اس کا ترجمہ یاد کیا جاتا ہے. اب نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یاد ہے اللہ کی, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. لیکن جمعے میں خاص بات کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد کے لیے تو 5 نمازیں ہیں, لیکن جمعے میں خاص بات وہ خطبہ ہے جس میں نصیحت ہے. اب اس کو نوٹ کیجئے گا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, جب جمعے کے روز نماز کے لیے بلایا جائے, آذان دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کی یاد, بلکہ زیادہ اپروپریٹ صحیح کیا ہے, اللہ کی نصیحت کی طرف لپکو. یعنی خطبہ سنو جا کر اور نصیحت حاصل کرو. وذروا البیع, اور سودا بیچنا چھوڑ دو, کاروبار بند کر دو. یعنی جو 5 نمازیں ہیں ان میں 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن نماز باجماعت مسلمان مرد پر اگر وہ تندرست ہو, مسجد میں جا سکتا ہو, تو نماز باجماعت اس پر واجب ہے. لیکن کاروبار کرنا وہاں ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی دکان میں 5 آدمی ہیں, 2 اس مسجد میں نماز پڑھ لیں, پھر 15 منٹ کے بعد دوسری مسجد میں نماز ہے 2 وہاں جا کے پڑھ لیں, پھر آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تیسری مسجد میں نماز ہے وہاں جا کے پڑھ لیں. لیکن جمعے کے لیے باقاعدہ حکم ہے کہ کاروبار بند کرو, دکان بند کرو, فیکٹری بند کرو. وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, اور جب نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت کے مطابق پہلے بنی اسرائیل کو, اہل کتاب کو, یہودیوں کو بھی جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا اپنی اجتماعی عبادت کے لیے. لیکن یہودیوں نے حسب معمول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں موسیٰ, جمعہ نہیں ہفتہ. تو ان کی ریکویسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ تک پہنچائی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر دن تمہاری مرضی کا تو پھر اوقات ہماری مرضی کے. تم طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کاروبار نہیں کرو. اسی سے وہ اصحاب سبت کا واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو ساحل سمندر پر آباد تھے اور ماہی گیری ان کا پیشہ تھا, تو انہوں نے کیسے اس کا مذاق اڑایا, اس لیے کہ یہودیوں کو پورا دن کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں, خاص طور پر بروکلن کے لوگ جو ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہفتے کی صبح سویرے وہ کالے کوٹ پہنے ہوئے اور وہ لمبے بالوں والے یہودی جو ہیں, کالے کوٹ اور کالے ہیٹ پہنے ہوئے, وہ دڑا دڑ جو ہیں سنگاگ کو جا رہے ہوتے ہیں. تو یہودیوں کو ہفتے کے دن کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ ان کے لیے بھی انیشیل حکم یہی تھا کہ وہ جمعے کے وقت اذان ہو جائے تو مسجد میں آ جائیں کاروبار چھوڑ کے, اور نماز ختم ہو جائے تو واپس اپنے کاروبار پہ چلے جائیں. تو یہاں بھی مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جب نماز ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو.
رزق جو ہے وہ دنیا کا، رزق کے معنی بھی عطا ہے، اور فضل کہتے ہی ایڈیشنل کو ہیں، گریس، یعنی انگریزی تراجم میں آپ دیکھیے گا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ از ہائیلی گریسفل. تو گریس مارکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو پاس ہونے کے لیے 60 نمبر درکار تھے، 55 آپ نے حاصل کر لیے، اور پھر آپ کو یونیورسٹی 5 گریس مارکس دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا حق نہیں ہے. تو اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے دیتا ہے. تو اللہ کا فضل تلاش کرو، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا. لیکن تم دکان کھول لو، تم اپنی ملازمت پر چلے جاؤ، اپنا کام کرو، رزق تلاش کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یعنی اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے کہ جمعے کے دن اللہ کو زیادہ یاد کرو عام دنوں کے مقابلے میں. کاروبار کھولنا، دوبارہ کاروبار جانا وہ اجازت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے عید کی طرح جمعے کا خطبہ جو ہے وہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا. جیسے عید میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ عید جو ہے وہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہوتا ہے، جبکہ جمعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جمعے کے معاملے میں بھی ایسے ہی تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی، پھر خطبہ ہوتا تھا. اور جیسے عید کے بارے میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں عید ہو گئی، اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور قربانی کرنی شروع کر دی جا کے، حالانکہ خطبہ بھی واجب ہے. تو ہوا یہ کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور نماز کے اندر ہی گھنٹیوں کی آواز آئی، جیسے کوئی قافلہ باہر سے اونٹوں کا آ گیا ہے اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید غلہ آ گیا ہے. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے غلہ حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے، یا کوئی تماشا تھا، کوئی فن تھا، کوئی انٹرٹینمنٹ تھی، اس پہ چلے گئے ایزیومنگ کہ جی نماز تو ہو گئی. حالانکہ جمعے میں نماز سے زیادہ اہم جو ہے وہ خطبہ ہے، لہذا اس پر یہاں زور دیا گیا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. اور جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی فن دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا، تو وہ ادھر بھاگ جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اے نبی ان سے کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تماشے، فن اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.